باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا ربیع الاول میں سیمینارز کرانا، اس پر اجماع ہے. تمام مکاتب فکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر اجماع ہے. تمام مکاتب فکر، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب اللہ کے ایسے کئی ولی ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اجماع کی اللہ کی ولی ہیں. آپ انہیں ولی نہیں کہتے، آپ نعوذ باللہ انہیں شیطان کہتے ہیں، آپ انہیں دجال کہتے ہیں. اتنی گندی زبان آپ استعمال کرتے ہیں تو جو اجماع کے خلاف ہوگا وہ گمراہ ہوگا. آپ پکے گمراہ ہیں اور ابلیس کے بچے ہیں. آپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، سنی مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور تم انہیں دجال کہتے ہو، شیطان کہتے ہو، اور کس طرح کا ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہو. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے، جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. شیطان نے تھوڑے بابے کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا دار تلے، ہوں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی، چاچو کی پہلے چاچی کا نکاح دوبارہ کرو. وہ تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو اڈے بابے سچی مچی پڑھاوڑ وہ قادیانی نہ ہو. تسی تے لے کے بیٹھے سو غلامت قادیانی دجال نو. میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں، بے راہ چلے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں، اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. کس طرح کس نے گندی زبان استعمال کی، چاچو جی اور چاچی جی، اور کس طرح کی زبان استعمال، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے. بخاری شریف میں حدیث 6502 اللہ کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ایک جھوٹی روایت کو لے کے جناب انہوں نے کلمہ پڑھایا. اگر انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج کروڑوں چشتیوں کلمہ پڑھ رہے ہوتے. یہ جھوٹی روایت ہے. اور خود کیا کہہ رہا ہے اس روایت کے بارے میں ذرا سن لیں. فتوا لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی بات ہے، آن کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. جی آپ نے دیکھا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے پرانے بزرگ ہیں ان کی طرف بات منسوب کی گئی ہو اور ان کہیں نہ ہو. جناب ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے نہیں کہی، یہ 100% ہے، انہوں نے نہیں کہی. کیونکہ اگر انہوں نے کہی ہوتی تو ان کے مریدین پڑھ رہے ہوتے اور یہ ہمارا عقیدہ ہوتا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ یہ کہ آج اگر مرزا جیل میں چشتی رسول اللہ پڑھے گے ہم اسے کافر کہیں گے. اور کتنا جھوٹ بولا جناب، یہ اون کرتے، ہم کوئی اون نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جھوٹا واقعہ ہے. جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کئی ایسی روایات منسوب کی گئی جسے ہم موضوع کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی طرف ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جو جھوٹے ہیں، موضوع ہیں. تو ہم نبی علیہ السلام کا بھی دفاع کریں گے اور اللہ کے ولیوں کا بھی دفاع کریں گے. لیکن تم جس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہو اور انہیں دجال کہتے ہو اور انہیں شیطان کہتے ہو، یہ شیطانی عمل ہے. اس پر اجماع ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے ہیں. تو اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی عمل نہیں کرتے. جو بھی آج یہ عمل کرے گا ہم اسے کہیں گے یہ مشرک ہے. یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اور جو اپنے سامنے کتابیں رکھی جناب، یہ میرے بابے ہیں، یہ بخاری مسلم میرے بابے ہیں. بخاری مسلم میں کس طرح کی روایات ہیں خود ان سے سن لیجئے. علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی. کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے.
پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. کہتا ہے کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں جن میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، تو پھر آپ جلائیں بخاری کو، آپ ہی کہہ رہے ہیں. اور مشکات المصابیح سے جو اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کے نیچے 3 جلد کے صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہوا ہے، اور اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو اس روایت کو مان لے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے سامنے ایسی کتابیں رکھی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ان کتابوں میں ایسی روایات ہیں جن کو ماننے سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اور آپ کے البانی صاحب اس روایت کو مانتے ہیں. 269 نمبر روایت ہے اس سلسلہ احادیث صحیحہ میں، اور 409 نمبر روایت ہے اسلام 360 ایپ میں سلسلہ احادیث صحیحہ میں کہ جو شخص ظاہری نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور مرزا صاحب اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں کیسے لے رہے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیں. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. ہم منگول ہیں، منگول ہیں، تمہارے بابوں کو مارا، اولیاء اللہ کو مارا. اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرے گا، اللہ کریم کا فرمان ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. تو ایسے اجماعی طور پر اللہ کے ولی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، انہیں دجال کہنا، انہیں شیطان کہنا، اور انہیں چاچو جی اور چاچی جی، اور کس طرح کہتا ہے سچی مچی انہوں نے کلمے پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. خود یہ مانتا ہے کہ پرانے بزرگیں ہو سکتا ہے ان کی طرف بات منسوب ہو، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، جھوٹی بات منسوب ہے. تو جھوٹے انسان اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتے ہو، اور اجماع کے خلاف جا کے تم اپنے آپ کو گمراہ کیسے کرتے ہو؟ ایسے گمراہوں سے مسلمانوں بچیں جو اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کے ماننے والے اس کے پیچھے چل کے گلیوں میں چراہوں میں جا کے لوگوں سے کہتے جناب چشتی رسول اللہ پڑھ لو. یعنی میں آپ کو دکھانے والا یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں. بس اس کلمے دے ریلیٹڈ ایک چھوٹا جہا سوال ہے کہ جے کوئی بندہ آئے آ کے تانوں کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو پڑھو گے؟ یہ اس کا چیلا ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھ لو. جو یہ کہے گا وہ مشرک ہے، ہمارا یہ فتویٰ ہے. تو جناب اس کا چاہنے والے سارے اس کے جتنے چینلز ہیں اونلی مسلم وغیرہ سب نے کمنٹ کیا جناب بہت اچھا کیا. یعنی وہ جو گلیوں میں جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم چشتی رسول اللہ پڑھو، اگر ان میں سے کوئی پڑھ لیتا تو وہ تو مشرک ہو جاتا، اور جو کہنے والا ہے تو پکا مشرک ہو گیا پھر، اور اس کو سپورٹ کرنے والے وہ سارے کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے. تو ایسے کے پیچھے جانے سے مشرک ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف 100 کہ ایسا زمانہ آئے گا علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ابھی تو علماء کثیر تعداد میں، اس جاہل کے پاس جانا ہی نہیں ہے، لیکن اب جو جائے گا پکا کنفرم جاہل اجہل بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مشرک بن جائے، کافر بن جائے. جس طرح اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طرح اس نے مسلمانوں کو ورگلایا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، الامان والعفید. اب آگے دیکھیں کس طرح کی بات کر رہا. میں کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر رہا، میں اب یہ آپ یوٹیوب ہے، اب اس کو میں اوکے کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اب آپ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا. دیکھ لو جی، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کڈ دو. نعوذ باللہ من ذالک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو. تھی لو نا دیکھو 4-5 ہزار روپیہ آیا 4-5 ہزار چھڈ کے پاویں 10 لاکھ کیوں نہ دے، جو ساڈا رسول ہے ساڈا وہی رسول ہے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا. میں جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کڈ دو. یہ کس کی تربیت ہے؟ اس جاہل کی تربیت ہے، اس شریر اور شیطان کی تربیت ہے. ایسے شیطانوں سے بچیں جو آپ کو یہ تربیت دیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں. یہ تربیت ہوتی ہے.
الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایسے جاہلوں کے پاس مت جاؤ، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو ایسے جاہلوں سے بچائے، ہم سب کو ان شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔